بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم جماعت داہم کا سبق علامہ اقبال کا تصور وطنیت پڑھیں گے، جو کہ ڈاکٹر وحید قریشی کا لکھا ہوا ایک تنقیدی مضمون ہے۔ تو صفحہ نمبر 21 پر ہیں، آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریاتی مملکت یعنی نظریے کی بنیاد پر بنا ملک، اور حصول پاکستان کی جدوجہد یعنی کوشش کا بنیادی محور یہ احساس تھا، یعنی بنیادی مرکز یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطۂ ارض یعنی زمین کا حصہ وجود میں آئے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اور جہاں اسلام کے تجربے ہوں، اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ، یعنی ایک ایسا زمین کا ایک ایسا حصہ ہو جہاں اسلام کے تجربے ہوں، اور اس کے لیے ایک جغرافی حدود کا مطالبہ اسلامی قدر کے نفاذ کا مسئلہ قرار پاتا ہے۔ نفاذ یعنی نافذ کرنا یا نافذ کرنے کا عمل۔ مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی ایک مغربی تصور وطنیت ہے اور ایک اسلامی تصور ملت ہے۔ ملت جو ہے وہ الگ چیز ہے، وطنیت جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ وطن جو ہے وطنیت جو ہے وہ زمین کی محبت ہوتی ہے، اور ملت جو ہے وہ قوم کی محبت ہوتی ہے۔ یعنی اب ان دونوں نظریات پر جو ہے بحث ہوگی کہ مطلب اس میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں سے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور پر مشتمل ہے، یعنی مغرب میں جو قومیت کا تصور ہے وہ چند باتوں پر یا معاملات پر مشتمل ہے۔ رنگ و نسل، اس میں رنگ و نسل، زبان اور جغرافیہ وہ وحدتیں ہیں، وحدتیں مربوط منظم، لیکن یہاں مرکزیت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جن سے مختلف ملکوں کے باشندے اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں، یعنی مختلف ملکوں کے رہنے والے اپنی قومی شناخت جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ یعنی وہاں بعض جو ہے یا قوم جو ہے وہ رنگ و نسل، زبان اور جغرافی کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک مغرب کا تصور وطنیت جب ایک نصب العین کی صورت اختیار کرتا ہے، یعنی جب ایک مقصد کی صورت اختیار کرتا ہے تو اسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہی نظریہ جو اسلام کی بنیادی روح ہے اس سے جو ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام بنی نوع انسان کی وہ وحدت ہے جو رنگ و نسل و زبان سے بالاتر ہے۔ یعنی اسلام جو ہے بنی نوع انسان کی وہ وحدت ہے جہاں رنگ و نسل یا زبان سے بات نہیں کی جاتی، یعنی جس نے کلمہ پڑھا بس وہ مسلمان ہے۔ شروع میں علامہ اقبال مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے، یعنی پہلے جو تھے علامہ اقبال جو تصور وطنیت کے قائل تھے وہ مغربی تصور وطنیت تھا، اور انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ درا کے بعد نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا۔ بانگ درا ان کی کتاب کا نام ہے، یعنی اس میں انہوں نے بعض نظموں کو روحانی رنگ بھی دیا، لیکن بہت جلد وہ اس اثر سے نکل آئے اور وطنیت کے مغربی تصور کی کلم مخالفت، وہ اس اثر سے پھر بعد میں نکل آیا اور مغربی تصور وطنیت کے وہ مخالف ہو گئے۔ انہوں نے وطن کے جغرافیے کی قید کی جمع ہے سے آزاد کر کے ایک فکری ضابطے کے طور پر ترتیب دیا۔ ان کے رائے میں پاک ہے گردِ وطن سے سر داماں تیرا، ان کی رائے میں پاک ہے گردِ وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعا تیرا۔ پاک ہے گردِ وطن سے، گردِ وطن یعنی وطن کا غبار، گرد و غبار، سر داماں تیرا یعنی دامن کا سرا، کنعا یعنی یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کا وطن۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دامن پر وطن پرستی کی کوئی گرد اڑ کر نہیں پڑی، تم وہ امت ہو کہ اس عرض کا ہر قطعہ تمہارا مسکن ہے اور تم اس کے مالک ہو۔ تم لوگ وہ یوسف ہو کہ روئی زمین کا ہر مصر گویا تمہارے لیے کنعان ہے۔ اس میں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ ساری زمین جو ہے یہ تمہاری ہے، اور یہ ہر مصر جو ہے وہ تمہارے لیے کنعان ہے۔ یعنی آپ کے لیے جو ہے وطن یا وطن کا کوئی حصہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر تم مسلمان ہو تو یہ ساری دنیا جو ہے وہ تمہاری ہے، اور آپ کو اس پر قبضہ کرنا چاہیے اور اسلام کو جو ہے صحیح طریقے سے نافذ کرنا چاہیے۔ یہ شعر بظاہر ملک کے جغرافی خد و خال کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے جغرافی خد و خال کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ساری دنیا تمہاری ہے، اور اکثر بات یہ کی جاتی ہے کہ تمہارا وطن جو ہے وہ تمہارا ہے، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساری زمین جو ہے وہ تمہاری ہے۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معنی و مطالب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا اقبال وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں، کہ وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ یعنی یہاں اس شعر میں تو بات الگ بیان کی گئی ہے، اس میں تو وطن کی بات ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب ساری زمین تمہاری ہے۔
دوسری طرف خود تصور پاکستان کے داعی کی حیثیت سے، داعی یعنی دعوت دینے والے کی حیثیت سے، علامہ اقبال کی ایک خاص اہمیت ہے، اور انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں تصور پاکستان کی جھلک ایک امکانی صورت کے طور پر دیکھی، اور انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، اور وہاں اس نے اس کی ایک امکانی صورت جو ہے وہ دیکھی تھی۔ علامہ اقبال کے ہاں وہ تصور وطنیت جس کا آغاز ان کے ہاں جغرافی بنیاد سے ہوا تھا، یعنی پہلے علامہ اقبال جو تھے وہ مغربی تصور وطنیت کے قائل تھے، اور پہلے وہ جغرافیے کے حوالے سے بات کرتے تھے، اور جس کی پہلی واضح صورت دھرتی پوجا کے طور پر سامنے آئی تھی۔ دھرتی پوجا یعنی وطن کی عبادت، اسے وہ حامی تھے، لیکن اس نے بہت جلد اس کو چھوڑا، اسے بہت جلد ترک کر کے علامہ اقبال نے اسلام کے ضابطۂ حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شعور کے ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا دستور العمل یا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی پھر بعد میں انہوں نے جو ہے اس پر سوچ شروع کیا کہ اسلام جو ہے وہ وطن کے حوالے سے یا اسلام میں وطن کا تصور کیا ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش فرمائی۔ انہوں نے قائد اعظم کو بھی بتایا کہ سیاسی پلیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ پیش کرے۔ پاکستان وجود میں آئے تو آبادیوں کی تبدیلیاں ہوئی۔ اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ ہوا کہ کچھ لوگ وہاں سے یہاں یا کچھ یہاں سے وہاں چلے گئے۔ مقامی اور مہاجر کے امتیازات ابھرے، یعنی جو ایک مقامی لوگ تھے، ایک وہ جو باہر سے آئے تھے تو اس کو مہاجر کہتے، اس کے درمیان جو ہے وہ فرق ابھرے، اور تہذیبی سطح پر تغیر و تبدل کے کئی پہلو ظاہر ہوئے۔ تغیر و تبدل یعنی فرق کے کئی پہلو جو ہے یا رد و بدل کے کئی پہلو جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ حصول پاکستان سے پہلے یہ علاقہ وسیع تر برصغیر کا سیاسی حصہ تھا، یعنی حصول پاکستان سے پہلے یہ برصغیر کا ایک سیاسی حصہ تھا، یعنی پاکستان اور ہندوستان دونوں۔ تو اس میں بنیادی طور پر پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر علامہ اقبال کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پہلے وہ مغربی تصور کے وطنیت کے حامل تھے، پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ ایک غلط تصور ہے، اس لیے وہ جو ہے اس نے دوبارہ سوچنا شروع کر دیا، اور قائد اعظم کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی پلیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ کریں۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، باقی کا حصہ انشاءاللہ۔ اب یہ وہ الفاظ معانی ہیں جو کہ مجھے لگے کہ اس سبق میں مشکل ہے، تو میں نے لکھ دیے ہیں، آپ اس کو یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خدا حافظ۔